شیخ صاحب پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب آپ ذرا بریفلی کمنٹ کر دیں، یہ نواز شریف صاحب کی آمد پہ جو پلان بدلا گیا ہے کہ اب پہلے جو اکابرین ہیں وہ ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب عوام سے لاہور مینار پاکستان میں ملیں گے، تو کیا وہ پہلے عدالت جائیں گے، وہاں سے ضمانت لیں گے یا پہلے سے ضمانت ہو چکی ہوگی؟ یہ پلان بدلنے کے پیچھے ارشاد صاحب وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپس میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے شیخ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ صاحب سے سوال کر لیتے ہیں کہ شیخ صاحب جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ایک تو انہیں ضمانت ملی تھی اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ضمانت ملی، لاہور ہائی کورٹ نے انہیں باہر جانے کا موقع دیا، تو اب وہ ضمانت موجود ہے، اس کی روشنی میں وہ پاکستان میں انٹر ہوں گے یا انہیں نئے سرے سے ضمانت کرانی پڑے گی یا ضمانت سے پہلے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، گرفتاری دینی پڑے گی اور پھر اگلا پروسیس شروع ہوگا؟ یہ ذرا ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے ایک سزا یافتہ شخص کے لیے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ میں میاں نواز شریف صاحب کی خبر سن کر خوش ہوں، لیکن میں ان کی ٹیم کے ساتھ کوئی میرا تعلق نہیں ہے اور مجھے ان کے پلانز کا کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے پتا کہ انہوں نے اپنا پلان کیوں تبدیل کیا ہے۔ ان کا آنا ان کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہتر ہے، تاکہ پاکستان کے عوام اپنے اظہار رائے کے بعد اپنا فیصلہ دے سکیں اور یہ قوم کے سامنے آئے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ باقی رہا یہ کہ وہ ایک عدالت سے جو ضمانت لے کر گئے تھے اور وہ ضمانت منسوخ ہوئی یا وہ کیا کریں گے، تو یہ تو ان کے اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے یہ اسٹریٹجی وہ ڈیوائز کرتی ہے۔ ان کا مجھے نہیں پتا ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا پلان کیا ہے، کیا انہوں نے کورٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ کل ایک تاریخی دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، پہلی بار فل کورٹ بینچ جو ہے اس کی سماعت ہوئی اور براہ راست ہوئی۔ لائن آف ایکشن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ عدالتی فعالیت کا اس سے پہلے ایک بہت سلسلہ رہا ہے پاکستان کے اندر اور بالخصوص جو سیاسی معاملات ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا اس ٹرینڈ کو بدل پائیں گے اور انصاف لا اینڈ جسٹس انڈیکس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیے اب آپ نے سوال کیا جو اس کا میں بڑی خوشی سے آپ کو جواب دوں گا، اور جس کے لیے میں ایک ریلیونٹ جو ہے پرسن ہوں، اس لیے کہ میں پچھلے 50 سال میں پاکستان کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پہلے ہی دن اپنا جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ منصوبے کی پیشین گوئی کر رہا ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایک اوپن، ٹرانسپیرنٹ اور ایک ایسی عدالت جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو۔ چیف جسٹس صاحب نے جو پہلے اپنا اوتھ لینے کے بعد جو یہ ایک بینچ تشکیل دے دیا، وہ یہ دیا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا کہ سیکشن 3 اور 5 کا یہ تقاضا تھا کہ چیف جسٹس اپنے 2 سینئر موسٹ ججز سے مشورہ کر کے بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، کیونکہ وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابھی وہ اوتھ لے کے فارغ ہوئے تھے۔ اس سے سوال تھا اور انہوں نے پہلا آرڈر اپنا یہ کیا کہ فل کورٹ میٹنگ ہو، اس کے بعد سپریم کورٹ کا بینچ، سپریم کورٹ ایز اے ہول ایک بینچ کی حیثیت سے بیٹھے اور مقدمے کی سماعت، کیونکہ ان کی رائے میں وہ قانون کے تحت کام کرنے کا تھا، اور قانون تو ہے وہ اگرچہ اسٹے دیا ہے لیکن ایک اسمالر بینچ نے دیا ہے جہاں کے جو لارجر بینچز کے فیصلے سے ملتے ہیں۔ تو قاضی نے فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا۔ اس کے بعد دیکھیے اگرچہ وہ مقدمے کی سماعت کنکلوڈ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ایکٹ کی سول اینڈ اسپرٹ کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو 2 سینئر ججز تھے جن سے رائے دی، جاز الحسن صاحب سے اور سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس طارق مسعود، سردار جسٹس جاز الحسن صاحب، ان سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کیس سنیں گے، کیونکہ کل اگر فرض 3 اکتوبر کو عدالت اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ قانون ویلڈ ہے تو
کل کی تاریخ سے 18 ستمبر سے 3 اکتوبر تک کے دوران میں جو مقدموں کا فیصلہ ہو تو اس پہ کوئی انہوں نے جو قانون کی سول اینڈ اسپرٹ کو فالو کیا اور جو اس کو بھی انہوں نے کوئی اس کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے ہولڈنگ ان ابیئنس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. جو 2 باتیں ظاہر کرتا ہے. Determination of Qazi Faiz is to forge unity in the Supreme Court and not to encourage split in the Supreme Court. چاہتے ہیں سپریم کورٹ ایک وائس کی حیثیت سے ہم مقرر ہوئے ہیں لوگوں کے مسائل کے لیے. ہم اپنی جو ایکٹیویزم ہے یا جو فعالیت جس کا نام آپ نے ترجمہ کیا تو ہم عدالتی فعالیت کے لیے ہمیں کوئی نہیں کرتا. ہم تو 57,000 کا ایک لائبلٹی ہے ہمارے اوپر پاکستان کے عوام کی. ہم پہلے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے اس مقدمے کی دیکھی ہیں تو آپ نے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کا یہ ریمارک ضرور سنا ہوگا کہ ہم ایسے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں مارشل لا کے نفاذ کو جائز قرار دیا, پاکستان ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ریلیشنز کو جائز قرار دیا, یا پاکستان میں موٹو کے نام پر پاکستان کو $6.8 بلین کے ڈیمیجز ادا کرنے کا فیصلہ دیا. میں پابند نہیں ہوں. تو وہ عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ طرح کی سپریم کورٹ کا ویژن ان کے پاس ہے, وہ سپریم کورٹ کو کیسے چلانا چاہتے ہیں, اور وہ پاک کے ساتھ یونٹی فورج کر کے اسی لیے, ورنہ سپریم کورٹ کا کل آپ نے اگر عوام نے سارا وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک سوال کا جواب بار کی طرف سے دینے کی بجائے فاضل جج صاحب ان کی ایک طرف بیٹھے ہوئے فاضل جج صاحب جو تھے وہ اس کا جواب سوال کی صورت میں دے رہے تھے. اس جو بظاہر اختلاف رائے کے باوجود انہوں نے اپنی جو ہے حوصلے مندی کے ساتھ انہوں نے کہا he did become disagreeable. He respected disagreement of any member of the bench or with the views of the bar. تو اس لیے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی سپریم کورٹ چاہتے ہیں, کیسے سپریم کورٹ کو چلانا چاہتے ہیں. اچھا نمبر 1, شیخ صاحب وہ جو اولڈ کیسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بات سوال کا پہلے سوال کر لیں آپ. جی اچھا, قطع کلام معاف, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماضی کا جو تجربہ ہے جس کا ذکر ہوا جوڈیشل ایکٹیویزم کا, آپ اس وقت جب آغاز ہوتا ہے ہم سجاد علی شاہ صاحب سے لیتے ہیں, اس وقت سپریم کورٹ بار کے آپ صدر تھے, پھر افتخار چودھری صاحب کا دور آتا ہے, پھر گلزار صاحب کا اور ثاقب نثار صاحب کا دور آتا ہے. آپ ایک قانون دان کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہمارا تھا اس سے بحیثیت مجموعی عدلیہ مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟